السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ ناظرین، نیب نے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں 2 سالوں میں پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کتنے پیسے ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے، آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں اسی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جب قانون نافذ کرنے والے ادارے آزادانہ طور پر کسی سیاسی دباؤ کے بغیر کام کرتے ہیں تو نتائج میں بھی واضح فرق دیکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں ایسی نئی ویڈیوز اپنے ناظرین کے لیے لاتا رہوں گا۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم نے پاکستان میں دھاندلی کا شور شرابہ مچا دی ہے کہ ملک میں ایک کرپٹ کی حکومت ہے اور وہ عمران خان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ہم پر ویسے ہی کیسز چلا کے ہماری گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، میرا ان سے سوال ہے، اگر تم لوگ بے گناہ ہو تو تم ان کا ثبوت عدالت میں کیوں نہیں پیش کر دیتے، اور جو تم پر کیسز چل رہی ہیں ان سے باعزت بری کیوں نہیں ہو جاتے، اور جو تمہارے اثاثے ہیں ان کی رسیدیں عدالت میں کیوں نہیں دکھا دیتے؟ جس انسان کو تم کرپٹ کہہ کر حکومت گرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہو کہ ہم کسی طرح بچ سکیں، جب اس پر عمران خان پر آمدن سے زائد اثاثے کا کیس ہوا تھا، اس نے تو عدالت میں سارے ثبوت پیش کر دیے تھے۔ اس نے اپنے اثاثے کی پچھلی 40 سال کی رسیدیں نکال کر دکھا دی تھیں، اس لیے عدالت نے عمران خان کو باعزت اس کیس سے رہا کیا تھا، اور عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان صادق اور امین ہے، اور اب ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی اپنی کرپشن بچانے کے لیے فوج کو برا بھلا بول رہی ہے کہ کسی طرح ہم حکومت گرا سکیں اور ہم کرپشن کے کیسز سے بچ سکیں، اور جو ہم نے دولت لوٹی ہے ہم اس سے بچ سکیں اور اس دولت کو ہم بچا سکیں۔ تو ناظرین، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے آزادانہ طور پر کسی سیاسی دباؤ کے بغیر کام کرتے ہیں تو نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ 2008 سے لے کر 2018 تک ان 10 سالوں میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں نیب نے ٹوٹل 10 سالوں میں کرپٹ افراد سے 104 ارب روپے اکٹھے کیے، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے پچھلے 10 سالوں میں صرف اور صرف 3 ارب روپے اکٹھے کیے، لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ میں مختلف نتائج دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، موجودہ حکومت کی ابتدائی 2 سالوں میں نیب نے 389 ارب روپے کی ریکوری کی، اور اس کے علاوہ اینٹی کرپشن پنجاب نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ابتدائی 2 سالوں میں 206 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان اقتدار سے پہلے عوام سے وعدہ کرتے تھے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں ان کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ابتدائی 2 سالوں کی ریکوری رپورٹ بہت حیران کن ہے۔ جو عمران خان نے وعدے کیے تھے ان کو سچ کر دکھایا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر رہوں گا، جو مرضی ہو جائے، یہ حکومت پر جتنا مرضی دباؤ ڈال لیں، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان 2 سالوں میں کرپٹ اور مافیا نے حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا، اور مارکیٹوں سے ضرورت زندگی کی اشیاء کی قلت اور ان کی نئی نئی قیمتیں دیکھنے کو ملی، جن کا مقصد صرف اور صرف حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان کی حکومت نے احتساب کے عمل کو جاری رکھا اور احتساب کے عمل میں کوئی مداخلت نہیں کی، کیونکہ جب ادارے میں سیاسی مداخلت نہ ہو تو وہ ادارہ آزادانہ طریقے سے بہت اچھا کام کرتا ہے، اور جب کسی ادارے میں سیاسی مداخلت ہو جائے تو وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے پولیس کی مثال موجود ہے۔ ناظرین، عمران خان نے احتساب کے لیے جس پر بھی ہاتھ ڈالے وہ کرپشن بچانے کے لیے حکومت اور پاک فوج کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، اور پاکستانی معیشت تب خطرے میں لاحق ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی عوام ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ عمران خان تو پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنا دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، ہم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہم سے کوئی احتساب نہ لے، ہم اسی طرح کرپشن اور لوگوں کو دھوکہ دے دے کر اپنا مال بناتے رہیں، اور ہم سے حکومتی ادارے کوئی حساب نہ لیں۔ یہ لوگ خود دودھ میں پانی ملا ملا کر سیل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کرپشن پر کنٹرول نہیں کر پا رہا اور لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لے پا رہا، اور جو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ او بھائی، پہلے تم خود کو تو تبدیل کر لو، پھر انشاءاللہ ریاست مدینہ جیسے بھی ریاست بن جائے گی۔ تو ناظرین، کسی ملک میں 2 سالوں میں تبدیلی نہیں آئی، اب بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہی ہے، اور ایکسپورٹ میں 10 سال کے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور کرپٹ افراد سے رقم بھی واپس آنے لگ گئی ہے۔ ٹائم ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے۔
سب سے پہلے آپ خود سے تبدیلی لانا سٹارٹ کریں، پھر انشاءاللہ ملک میں بھی تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسا ہی حکمران ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔